بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیو، جمعۃ المبارک کا دن آ گیا ہے۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو جمعہ کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر لو۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر جتنی مرتبہ بتایا جائے اتنی مرتبہ اس عمل کو پڑھ لو۔ ذاتی مکان چاہیے، کرائے کے مکانوں میں رہ رہ کر تھک گئے ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے ذاتی مکان بھی ملے گا، گاڑی چاہیے تو گاڑی بھی ملے گی، بنگلہ بھی ملے گا، اور پیسے کا تو آپ اندازہ ہی نہ لگائیں۔ اللہ پاک آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، بہت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ اس وظیفے سے بے تحاشا دولت آپ کے پاس آ جائے گی۔ میرے پیارے ویورز، آج کا یہ جو قیمتی وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک خاص عمل ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ سورۃ کوثر کے بے شمار وظائف آپ نے کیے ہوں گے، بے شمار وظائف کا آپ کو پتہ ہوگا، لیکن اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، رزق کی تنگی ہے، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان کو تنگ دستی سے، محتاجی سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر گھر کا اوورآل ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہنستے بستے گھروں میں بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جن میرے بھائیوں کے کاروبار چلتے چلتے رک گئے ہیں وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں، ان کے کاروبار اللہ کے فضل و کرم سے چل پڑیں گے۔ یہ ایک وظیفہ ایسا ہے جس سے معجزے ہوتے ہیں اور آپ لوگ معجزے دیکھتے رہو گے۔ یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، ایک لوگوں کو میں بتا دوں جو لوگ کافی میسج کرتے رہتے ہیں کہ ہم وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، ہمیں ابھی تک ان وظائف سے کچھ بھی نہیں ہوا، ہماری مشکلات اسی طرح سے ہیں، ہماری پریشانیاں ختم بھی نہیں ہو رہی، تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ سے کوئی ایسا گناہ تو سرزد نہیں ہو رہا، آپ سے کوئی ایسی جو اللہ پاک نے حدود مقرر کی ہیں، کسی حدود کو آپ کراس تو نہیں کر رہے، کیونکہ ایک طرف ایک انسان وظیفے کر رہا ہے، دوسری طرف وہ سود میں انوالو ہے، وہ زنا میں انوالو ہے، وہ کسی کا حق کھا رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اللہ پاک کی بتائی ہوئی حدود کو کراس کر رہا ہے، تو پھر خود بتائیں کس طرح اس کے وظائف قبول ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ آپ سے کوئی ایسا گناہ تو سرزد نہیں ہو رہا۔ جب یہ چیز دیکھ لیں تو دوسری جو چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ وظائف کرنے کے باوجود میرا کام نہیں ہو رہا، تو آپ لوگ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دے دیا کریں، اور پھر اس وظیفے کو آپ کا یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے، اس یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرتے رہیں جب تک آپ کا کام نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ جو بھی رکاوٹ ہوگی، جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ سب سے مین چیز ہے کہ آپ کا یقین ہونا چاہیے، اور کوشش کیا کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کو پڑھا کریں، قرآن پاک کا بے شک ایک ایک رکوع بھی پڑھا کریں تو اس کا ترجمہ پڑھا کریں، قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس سے معاشی پریشانیوں کا حل بھی اس میں موجود ہے اور شفا کے نسخے بھی ہیں۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کا کلام سنیں، اللہ پاک کیا فرماتا ہے، تو آپ قرآن پاک کو روزانہ کی بنیاد پر ایک رکوع بھی پڑھ لیا کریں، اور اس میں جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں، ویسے تو قرآن پاک ایک ایک لائن میں رہنمائی ہے، روشنیاں ہیں، برکتیں ہیں، اس میں جو مین پوائنٹ ہیں، جو زندگی گزارنے کے اصول ہیں، وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں یا ان کو ذہن نشین کر لیں۔ میرے بھائیوں، آج کل ہم لوگ ایسی کتابیں ضرور پڑھتے ہیں، ہم ایسی فضول کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ آتی ہے، کوئی شعر و شاعری لکھی ہوتی ہے تو اس کو پڑھتے رہتے ہیں، تو اس لیے قرآن پاک کے لیے ضرور وقت نکالا کریں، آپ کی مشکل ترین زندگی بھی ہے تو وہ آسان ہو جائے گی۔ تو آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن، یہ میں دوبارہ بتا دوں، جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہو تو اس وظیفے کو کر لینا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ رزق اور دولت عطا فرما دے گا کہ آپ کے پاس کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ ذاتی مکان چاہیے تو وہ ملے گا، گاڑی چاہیے تو وہ ملے گی، بنگلہ، پیسہ، بے شمار ہر چیز ملے گی۔ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر جمعہ کے دن غسل کیا کریں، کیونکہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن آپ نے پاک صاف ہو کر
धुले हुए साफ़ कपड़े पहनकर, नए कपड़े पहन लें या जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, साफ़ कपड़े पहनकर। जो मर्द हज़रात हैं वो मस्जिद में ये अमल करें, जो ख़वातीन हैं वो घर में कर सकती हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जब आप ये अमल कर रहे हो तो किसी से बात नहीं करनी, ताकि वजीफ़ा आप पूरी तवज्जो के साथ, पूरी यकसोई के साथ कर सकें। सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उसके बाद जो आपके मरहूमीन इस दुनिया से चले गए हैं, चाहे आपके वालिदैन चले गए हैं, बहन भाई चले गए हैं, पड़ोसी चले गए हैं, जो भी चले गए हैं, उनके लिए आपने 1 मरतबा सूरत फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर उसका सवाब उनको हदिया कर देना है। उसके बाद आपने सूरह कौसर को 141 मरतबा पढ़ लेना है। जब ये सूरह कौसर 141 मरतबा पढ़ लें तो अपने अल्लाह से दुआ कर लेनी है, मेरे अल्लाह मुझे रिज़्क़ की तंगी है, मेरे अल्लाह बहुत ज़्यादा मोहताजी से वास्ता रहता है, मेरे अल्लाह मैं कर्ज़ में डूबा हुआ हूँ, मेरा कर्ज़ ख़त्म फरमा दे, मेरे अल्लाह मैं मजबूर इतना हो जाता हूँ कि सूद में बार बार लेता हूँ। याद रखो, ये जो हम एडवांस मंगाते हैं, सूद लेते हैं जायज़ का, इससे दूसरी आजकल तरह तरह की स्कीमें हैं बैंकों वाला, ये भी सूद है। जब आप सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते बना देगा। जो लोग अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए रास्ते बना देता है, उनको फिर वहाँ से रिज़्क़ देता है, उनको वहाँ से रोज़ी देता है जहाँ का उन्होंने सोचा भी नहीं होता। तो आखिर में फिर आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है 11 मरतबा। अल्लाह पाक आपको इतना ज़्यादा अता करेगा मेरे भाइयों। ये जो वजीफ़ा है ना, ये किसी को खाली नहीं छोड़ता। इस वजीफ़े को करने वाले हमेशा रिज़्क़ और दौलत की बोरियां भर भर कर लाते हैं। सूरह कौसर के बेशुमार वज़ाइफ़ हैं, हर वजीफ़े की अपनी अपनी फजीलत है, हर वजीफ़े की अपनी अपनी ताकत है। बेशक आपकी ज़िंदगी मुसीबतों परेशानियों में घिर चुकी है, हर तरफ से परेशानियां हैं, हर तरफ से मुश्किलात हैं, तो मैं उन तमाम भाइयों को कहता हूँ, उन तमाम बहनों को कहता हूँ कि सच्चे दिल से तौबा करें और इस वजीफ़े को कर लें। यकीन जाने ज़िंदगी संवर जाएगी, मुश्किल से मुश्किल काम जो होगा वो भी हल हो जाएगा। अल्लाह पाक ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जिसका सोचा भी नहीं होगा। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिज़्क़ में, आपकी रोज़ी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो। अल्लाह हाफ़िज़।